وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر تربیتی عنوان پر یہ بات سیکھی تھی کہ دین اسلام محض 4 یا 5 عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام 5 باتوں کا یا 5 اعمال کا نام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور دیگر دنیاوی ذمہ داریوں کا ادا کرنا دائرۂ دین اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے۔ عقائد کے اوپر کچھ ہماری گفتگو پچھلی مجلس کے اندر ہو چکی ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی، اور کوشش ہوگی کہ یہ 5 چیزوں میں سے ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اتنی بات تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے یہ بات یہاں پہ یاد کر لی تھی، اور آپ نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ انشاءاللہ انہی 5 چیزوں کو سیکھیں گے اور انہی 5 چیزوں کو لے کر ہم زندگی گزاریں گے۔ صرف ہم عبادات پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ کر لیا ارادہ؟ آج دوبارہ پھر ارادہ کر لیں کہ دین اسلام صرف 4-5 عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام 5 اعمال کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، کہ عقیدہ انسان کا درست ہو۔ عقیدہ درست ہوگا تو سارے اعمال اور ساری عبادات اور سب نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ عبادات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بندے کا تعلق اللہ سے اچھا ہو جائے، بندے کا تعلق اللہ سے اچھا ہو جائے، اس لیے ہم عبادات کرتے ہیں۔ اور عبادات کو سیکھ کر، یعنی عبادات کا تعارف حاصل کر کے عبادت کا کرنا زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ بنا سیکھے عبادت انسان کی کبھی کبھی مردود ہو جاتی ہے۔ سیکھ کر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں باوجود کمیوں اور کوتاہیوں کے قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 جو معاملات ہیں، بندوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے بہتر ہو جائے، یا بندوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے کیسے بہتر رہے، اور بندوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا اچھا رہے، اس کے لیے معاملات کو سیکھنا۔ معاملات بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ لین دین کیسا کرنا ہے، لین دین کر لی ہے تو اس کی لکھت پڑھت کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر گواہ بنانے ہیں، اور اس کے بعد لین دین کے معاملے میں وصیت لکھنی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو نصیحت یا اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تجارت کا معاملہ ہے تو اس میں لین دین کیسے کرنا ہے، پڑوس اور ہمسائے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کے ساتھ لین دین کیسا کرنا ہے، قرضے کا لین دین کیسا کرنا ہے، غرض چھوٹی کوئی چیز ہے یا بڑی ہے، چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے، صرف تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے حقوق ہیں جن کو معاملات یا حقوق العباد کہتے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے بندوں سے اچھا ہو جائے اور اچھا رہے، اور زندگی ایسی گزارے کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اس کا گربان پکڑنے والا نہ ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے یہی ہوگی کہ آخرت کے دن انسان کا سینہ بالکل پاک ہو، کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ میں نے اس معاملے کے حوالے سے اپنا حق لینا ہے۔ مثال کے طور پر مالی معاملہ ہے، یا ایسا معاملہ جیسے عرض کیا تھا کہ جسمانی، مالی اور ذہنی اور قلبی اور قولی اور فعلی تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو سا گربان پکڑ کے کھڑا ہو کہ اللہ مال میں نے اسے لینا ہے، یا دوسرا بندہ اے اللہ اس نے اپنے قول سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، غیبت کر کے، الزام لگا کے، گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر، یا پھر ذہنی تکلیف پہنچائی تھی، یعنی ایسی بات کی تھی کہ میں دن رات سوچتا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، اس کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور میری زندگی خراب ہو گئی تھی، یا قلبی تکلیف کے دل توڑا تھا، ایسی بات کی، ایسا عمل کیا، ایسا معاملہ کیا کہ انسان کا دل دکھتا رہا اور انسان کا دل ہمیشہ کے لیے تکلیف میں چلا گیا۔ تو قولی طور پر، فعلی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر اور مالی طور پر، ان 6 قسم کی تکالیفات سے بچتے ہوئے کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہو کہ وہ یہ گریبان پکڑ کے کہے کہ اللہ میں نے اپنا حق لینا ہے۔ یہ ہے معاملات۔
آگے ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہماری وجہ سے دوسرا بندہ خوشحال رہے، خوش رہے، ہماری وجہ سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال، ایسے الفاظ کا استعمال، ایسے کردار کا استعمال اور ایسی گفتگو کا استعمال، ایسے رویہ کا استعمال کہ جس سے اگلے بندے کو راحت ہی راحت پہنچے۔ مثال کے طور پر برے نام سے کسی کو نہ پکارنا حسن معاشرت ہے، کہ کسی کا نام طاہر ہے اس کو طہری کہنا، کسی عورت کا نام زاہدہ ہے اس کو زیدی کہنا، ایسا نہ ہو۔ اچھے ناموں سے پکارا جا رہا ہے حسن معاشرت ہے، برے نام سے یا الٹے نام سے پکارا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سوء معاشرت ہے، یعنی معاشرت کی خوبصورتی نہیں ہے۔ اب یہ بد تہذیب آدمی ہے اور یہ آدمی دوسرے کو بھی بدنما کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود بھی بدنما ہے۔ تو انسان میں ایسی حرکتیں، ایسی چیزیں، ایسا رویہ جس سے اگلے بندے کو تکلیف پہنچے، یا خود کی نظر سے گر جائے یا اگلے کی نظر سے گر جائے یا تیسرے بندے کو دوسروں کی نظر سے گرانے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا کہ لوگوں کا گزرنا مشکل، رستوں کو تنگ کر لینا اور رستوں کے اوپر کیچڑ پھینک دینا، یہ کیا ہے؟ سوء معاشرت ہے۔ رستوں کو کھلا رکھنا، رستوں کو صاف رکھنا، گھر کے دروازے کے باہر اپنے گند جو ہے نا وہ نہ ڈالنا، بلکہ صحن کی صفائی کرنے کے بعد دروازے کی اور دروازے کے سامنے والے حصے کی، بھلے وہ سرکاری سڑک کیوں نہ ہو، اس کی بھی صفائی کرنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ بڑے کو اچھے القاب سے بھائی جان، چچا جان کہہ کے پکارنا، یا بہنا کہہ کے پکارنا اگر عورت ہے، یا بڑی بھی کہہ کے پکارنا، چھوٹی بہنا یا گڑیا کہہ کے پکارنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ اوے کہہ کے پکارنا یا ایسے انداز سے کہ اگلے بندے کو سبکی محسوس ہو۔ مثلا ایک بندے کا نام اقبال ہے تو سب کے سامنے اوے بالی کر کے پکارنا، یہ سوء معاشرت ہے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ اگلے بندے کو بھائی کہہ کے پکاریں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مخاطب فرماتے تو فرماتے بھائی ابو بکر، بھائی علی۔ صحابہ کرام خاص طور پہ خلفاء راشدین آپس میں جب ایک دوسرے کو بلاتے تھے تو بھائی کہہ کے پکارتے تھے، اور یہ ہے حسن معاشرت۔ اور جس بندے کو اللہ نے کچھ مقام عطا فرمایا ہو، وہ دنیاوی عہدہ منصب ہو یا دینی ہو، تو خاص طور پر دینی عہدہ منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اگلے بندے کو پکارنا۔ مثلا اگر وہ حافظ ہے تو حافظ صاحب، وہ عالم ہے تو مولانا صاحب، اور اگر وہ مفتی ہے تو مفتی صاحب، اور اگر وہ صاحب نسبت ہے تو حضرت صاحب، اور اگر وہ فقیہ ہے تو اس کو علامہ صاحب، یعنی اس نہج پہ اس کو پکارنا جو منصب اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور دنیاوی منصب اللہ نے اگر اس کو دیا ہے، اس دنیاوی منصب کے خیال کرتے ہوئے صاحب کا لفظ یاد کر کے یا صاحب کا لفظ لگانا کہ جس میں اس بندے کی عزت اور تکریم ملحوظ خاطر رہے، اس کی بے عزتی ملحوظ خاطر نہ ہو، ایسا رویہ اختیار کرنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ اپنے والد صاحب کو ابو جی یا ابو جان کہنا، امی جی یا امی جان کہنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ اور اسی طریقے سے خامن کا اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، اے حمیرہ، یا حمیرہ، اور اس طرح بیوی کو محبت کے القابات سے، دوسرے القابات سے بھی نوازتے تھے۔ اور بیوی کا اپنے خامن کو سرتاج کہنا، یا اپنے خامن کو صاحب کہنا، یا اپنے خامن کے سامنے جی کر کے بلانا اور جی کر کے کہنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کو بھائی کہہ کے پکارنا اور چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کو بھائی جان کہہ کے پکارنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بھائی کہنا، یا ایسے لفظ جس سے اس کو خوشی ہو، یا آپ کو نام یاد نہیں ہے تو اس کو ایسے لقب سے یاد کرنا جس سے اس کی لوگوں کے سامنے عزت بڑھتی ہو، یہ حسن معاشرت ہے۔ جیسے کہ عرب کے اندر کسی کا نام نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں یا احمد، یا محمد، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اس قسم کے وہ القابات سے یا ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں، لہٰذا یہ کیا حسن معاشرت ہے۔ اسی طرح کسی کا عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی سبکی ہو یا لوگوں کے اندر وہ معروف ہو جائے کہ اس کا نام ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ سوء معاشرت ہے۔ بلکہ اگر اس کا نام پڑ گیا، اس کے نام کو تبدیل کر کے اس انداز سے رکھ دینا کہ اس بندے کو سر اونچا کر کے اٹھانے کا موقع مل جائے، جینے کا موقع مل جائے، یہ حسن معاشرت ہے۔ تو اپنے کسی بھی قسم کے قول، فعل، عمل سے جو لوگ آپ کے ساتھ نتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس ماحول، جس سوسائٹی میں آپ وقت اور زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا گھر ہے،
آپ کے ذریعے کسی دوسرے کو بدعنوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بد تہذیبی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ذلت اور سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا کسی بھی قسم کے آپ کے رویے سے اس کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ حسن معاشرت ہے کہ آپ اس معاشرے میں ایک انسان بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کے خلاف آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کا رویہ ایسا ہے کہ لوگ آپ سے تنگ ہیں اور آپ کے قول عمل فعل کردار سے لوگ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، آپ سے جان چھڑاتے ہیں، آپ کو دیکھ کے رستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آپ کی زبان کی وجہ سے لوگ آپ کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوء معاشرت ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا مبغوض ہے جس کی وجہ سے اس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا چھوڑ دیں، اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں، برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے تنگ آ جائیں، یہ بندہ اللہ کا مبغوض بندہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو حسن معاشرت یعنی جہاں بندہ رہ رہا ہے اس رہنے والی جگہ کے ارد گرد میں جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں یا آپ کبھی منسلک ہو سکتے ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، یہ حسن معاشرت ہے۔ اور وہاں رہتے ہوئے آپ اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں یا کم از کم آپ کی تکلیف سے بچ سکیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب ایک مکان بکنے لگا، تو دینے والا یہودی تھا یا کافر تھا، اور لینے والا جو تھا وہ بھی مسلمان تھا اور بیچنے والا کافر تھا، اور جس جگہ بیچا جا رہا تھا رہنے والے مسلمان تھے۔ تو کسی نے جب اس کا ریٹ لگا تو بالفرض اس وقت اس کا ریٹ اگر 20 لاکھ تھا تو اس نے 40 لاکھ روپے اس مکان کے اور زمین کے مانگے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بھئی آپ 20 لاکھ زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں اسی نوعیت کا مکان، اتنے مرلے کا مکان، اسی کنڈیشن کا جو مکان ہے 20 لاکھ کا ملتا ہے، اور آپ 40 کا کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 20 لاکھ تو اس کی اصل قیمت ہے، اور 20 لاکھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوس کی ہے، کہ جو اس کے پڑوس میں آ جاتا ہے، جو ان کے پڑوس میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں جنت کے نظارے حاصل کرتا ہے، دنیا میں جنت کے مزے حاصل کرتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہمیشہ یہ راحت پہنچاتا ہے، گھر میں جس کی چیز پکتی ہے لوگوں کے ہاں بھی پہنچاتا ہے، کم از کم یہ بندے کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ یہ ہے حسن معاشرت۔ کیا ہے یہ حسن معاشرت ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جس وقت تک تمہارا پڑوسی یا ہمسایہ وہ بھوک کی وجہ سے رات گزار رہا ہے بھوکا رہ کر، اور تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو 1-2 لقمے یا گھونٹ پانی کے بڑھا دو، تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے ہمسائے کا تعاون کر سکو، اپنے ہمسائے کو کھانا کھلا سکو، بھوکے کو کھانا کھلا سکو۔ یہ ہے حسن معاشرت کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو راحت پہنچے، اور اگر راحت نہیں پہنچی تو کم از کم آپ اپنی تکلیف سے، اپنی طرف سے تکلیف پہنچنے سے دوسروں کو بچا سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور دیگر دنیاوی جو ذمہ داریاں ان کو ادا کرنا۔ اب ہم آتے ہیں واپس عقیدے کی طرف، کچھ ہم عقیدے کے بارے میں مزید باتیں کر کے ایک ایک چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عقیدے کے لغوی معنی ہوتے ہیں باندھنے کے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ عقیدہ جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کا معنی ہے باندھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں دین و مذہب سے متعلق وہ نظریات جو دل میں جما لیے جائیں وہ عقیدہ کہلاتے ہیں۔ اسلام کے اندر اور باقی جو پچھلے سابقہ جو ادیان حقہ تھے، مثلا عیسائیت، یہودیت، جو آسمانی مذہب تھے، اب وہ سچے نہیں ہیں، اب وہ منسوخ بھی ہیں اور تحریف شدہ بھی ہیں، چونکہ قرآن نے خود جگہ جگہ فرمایا ہے کہ سابقہ جو دین ہے وہ تحریف شدہ ہے، اب وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، کتابیں میں تحریف شدہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ تو ان ادیان کے اندر بھی اور خاص طور پہ دین اسلام کے اندر عقیدے کو سیکھنے کی اور عقیدے کے اوپر چلنے کی اور عقیدے کو حاصل کرنے کی یا عقیدے کے بارے میں تعلیمات سیکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور عقیدے کو درست کرنے کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ بندہ کسی ولی کو یا نبی کو حاضر ناظر مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے، یا وہ کل جو خبر دیتے ہیں جی کل ایسا ہوگا، اور ایسا جو نجومی کل کے بارے میں جو غیب کا علم ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے غیب کا۔
تو عقیدہ درست ہے تو ایمان قابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان کیا چیز ہے، یعنی عقیدہ کا معنی ہے باندھنا، اور جن عقائد و نظریات سے انسان اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، گویا وہ باندھ لیتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے سادے الفاظ میں۔ اور اسلام کے اندر انہی عقائد کو درست کرنے کی تعلیمات ہیں جن عقائد سے انسان کا ایمان درست ہوتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے اعتبار اور اعتماد کے، اعتبار اور اعتماد کے، کسی بات کو سچ ماننے کے، اور خاص طور پہ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کو حق ماننا، سچ ماننا، اور ان میں کسی قسم کا شک شبہ نہ کرنا، یعنی گویا کہ اعتماد کرنا اور اعتبار کرنا، یہ ہے ایمان۔ حضور نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ جنت ہے، ہم نے کہا جی جنت ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کرسی ہے، قلم لوح محفوظ سب کچھ ہے، ہم نے مان لیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، وہ غیب کی باتیں ہوں یا دین اسلام کے معاملات ہوں، وہ سب ہم اس کو مانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ لیکن اگر ان ایمانیات میں سے کسی بھی دین کی ضروریات میں سے ایک ضرورت کا انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ جس طرح شرک کرنا کفر ہے، اسی طرح دین کی ضروریات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی زکوٰۃ جو ہے نا وہ ویسے لوگ مولویوں نے اپنی طرف سے سختی کی، یہ واجب کوئی واجب وجب نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں یہ جو تم لوگ نماز پڑھتے ہو، یہ نماز کا معنی تو صرف دعا کرنا، جو بندہ دعا کر لے گا تو بس اس کی نماز ہو جائے گی، یہ خاص ڈھانچے سے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دین کی کسی بھی ضروریات میں کسی ایک ضرورت کا بھی، کسی ایک امر کا بھی اگر اس نے انکار کر دیا تو انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو جن باتوں کی تصدیق اور اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، جن کی بنیاد پر ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے، ان باتوں کا سیکھنا اور ان باتوں کا حاصل کرنا۔ تو دیکھا آپ نے، صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ہی سیکھنی ہے، روزے کے احکامات ہی سیکھنے ہیں، تو عقائد کے معاملات بھی سیکھنے ہیں، اور جو کلمات کفر ہیں ان کو بھی سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ایمان ٹھہرتا ہے اور جس سے ایمان کامل ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ اعمال جس سے ایمان بڑھتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ اب دل انسان کا ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہیں، کبھی کیفیت کیا ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جی میں اتنا نیک بن جاؤں کہ بس مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، اور کبھی دل میں ایسی ایسی خواہشات ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ان کو پکڑ کے بٹھاؤ سائڈ پہ۔ ان کا محل دل ہے، تو دل کی کیفیت کبھی یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی انسان کو نیکی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا دل جو ہے اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو جب دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے تو جس جگہ پہ ایمان ٹھہرا ہوا ہے، یعنی جو وہ دل کے اندر آ کے ٹھہرتا ہے، تو جب مکان کی کیفیت ٹھیک نہیں، ظاہر بات ہے مکین کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ چلیے ہمارے احناف کے ہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان گھٹنے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کیفیات گھٹتی بڑھتی ہیں، کہ انسان کی کبھی کیفیات نیکی والی ہوتی ہیں اور کبھی جو ہے نا وہ انسان گناہوں کی طرف بھی میل ہو جاتا ہے، تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نافع کا حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، فکر آخرت بہت بڑھ جاتی ہے، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ کی کیفیت میں جو تم بتا رہے ہو ایسے ہی رہو تو فرشتے تم پہ رستوں میں کھڑے ہو کے تم سے سلام کریں۔ یعنی حضور نے یہ بات سمجھا دی کہ کیفیت ایک جیسی ایمان کی نہیں رہتی، ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو جن اعمال سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہیں ان کو اختیار کرنا اور ان کو حاصل کرنا، مثال کے طور پر نماز ہے، تلاوت قرآن شریف ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اور اسی طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کا مزہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت سے۔
تو ایسے اعمال کو اختیار کرنا جس سے ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے یا جن چیزوں کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو تو بار بار کیا جائے، تو ایسے گناہوں سے جس سے ایمان کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے یا خطرے میں پڑ جاتا ہے یا اس کی کیفیات چھین جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز چھوڑتے ہیں، تو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر نفاق ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو پھر نفاق نہیں ہے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو منافق بولا گیا۔ اسی طریقے سے جب تک انسان چوری کرتا ہے، جب تک وہ چوری کرنے میں مصروف ہے، اس وقت تک اس کا ایمان نکل جاتا ہے، یعنی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، جب تک ڈاکہ ڈالنے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، اس وقت تک ایمان اس کا معلق رہتا ہے۔ جب فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان آتا ہے، یعنی کیفیت پھر لوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی کے کام میں جب تک بندہ مشغول رہتا ہے، ایمان معلق رہتا ہے، جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر واپس لوٹ آتا ہے، یعنی ایمان کی کیفیت واپس لوٹ آتی ہے۔ تو انسان کا ایمان خطرے میں بھی پڑ جاتا ہے اور ایمان کی کیفیت سلب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جس چیز سے ایمان کی کیفیت سلب ہوتی ہے، میں نے مثالیں دی، جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے، مثال کے طور پر عقیدے کی خرابی سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے گناہوں پر بار بار اصرار کرنے سے انسان کا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ پہ نہ جمنے سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا مسلسل نماز چھوڑنا، مسلسل رمضان کے روزے چھوڑنا، جن کے اوپر عید اور جمعہ واجب ہے وہ مسلسل ہی چھوڑتے رہے، پرواہ ہی نہ کرے۔ اسی طریقے سے دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مسلسل نظر انداز کرنا، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور آخری وقت ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے ایمان خراب اور بوسیدہ ہو جاتا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کن چیزوں سے ایمان خراب اور بوسیدہ ہوتا ہے، سن لیجئے۔ غصہ کرنے سے، کس چیز سے بھائی؟ غصہ کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ بد کلامی یعنی گالم گلوچ سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فحش گوئی سے یعنی گندی باتیں کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کے خلاف زبان درازی سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ قتل و غارت گری کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ خیانت کرنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور نفاق دل میں پالنے سے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی شرک وغیرہ، بدعقیدگی، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، ان چیزوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے ایمان بوسیدہ اور خراب ہوتا ہے ان سے بھی بچنا، اور جن چیزوں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے بھی بچنا۔ اب آ جائیے ان چیزوں کے بارے میں جن اعمال سے ایمان پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان جم جاتا ہے اور خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان اعمال کی فکر کرنا، ان اعمال کے کیا کرنا، یعنی برائی کو ہٹانے کی فکر بھی کرنی ہے، اچھائی کو کرنے کی بھی فکر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں سے حسن خاتمہ ہوتا ہے یا جن چیزوں سے ایمان محفوظ ہوتا ہے ان میں سے نمبر 1 ہے ایمان سے متعلق مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آخری وقت محفوظ فرما دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر عقیدہ خراب تو ایمان قبول نہیں، اور اگر ایمان کے بارے میں خطرہ لگ گیا یعنی ان اعمال کو اختیار کیا جس سے ایمان آخری وقت میں سلب ہو سکتا ہے، تو جب ایمان ہی خراب ہو گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما اور ایمان کی حفاظت فرما۔ تو ان مسنون دعاؤں کا حدیث میں ایسی بہت سی دعائیں ہیں جن کو مانگتے رہنے سے انسان کی ایمان کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ نہ آئے تو اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ابرار صالحین نے جو جو دعائیں جس موقع پہ مانگی ہیں ایمان کی حفاظت کی، وہ سارے میرے حق میں، میری اولاد کے حق میں قبول فرما، میرے آنے والے نسل کے حق میں ان کو قبول فرما۔ نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی لکڑی
لیکن اس کی برکت یہ ہے جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے آخری وقت اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، اذان کے بعد دعائے وسیلہ کا اہتمام، یعنی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ آخر تک دعا پڑھنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو ہی اذان کے کلمات کانوں میں پڑھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اور اس کے بعد مؤذن کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے والی دو دعائیں نہیں پڑھتے تو بعد میں پڑھ لیں، بعد میں نہیں پڑھتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ مؤذن آخری مرتبہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہم مکمل توجہ سے سنیں اور سننے کے بعد ہم درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی نماز والا، اور اس کے بعد ہم دعائے وسیلہ پڑھیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ آخر تک۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔ نمبر 4، باجماعت نماز کا اہتمام، یعنی مسجد میں مردوں کا باجماعت نماز ادا کرنا، عورتوں کا محلے کی اذان ہو جانے کے فوراً بعد نماز کی تیاری میں لگ جانا، محلے کی اذان کے ہو جانے کے یا جو اس کے گھر کے ساتھ متصل مسجد ہے اس کی اذان ہو جانے کے فوراً بعد نماز کی تیاری میں لگ جانا، یہ ایمان کی حفاظت اور نماز کے اہتمام سے ایمان کی حفاظت کے لیے عمل ہے۔ نمبر 5، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا۔ نمبر 6، ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مثلا کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ کے بارے میں سوچنا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی میں کامیابی ہے، سوچ کے کلمہ شریف اس کی جو ہے نا ورد کرنا۔ اسی طرح عبادات اور طاعات مسنون طریقے سے کرنا، اور اسی طریقے سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس میں غور و فکر کرنے کا اہتمام کرنا، اور اگر اہتمام کرنا نہیں آتا تو عربی گرامر سیکھنا، اس نیت سے عربی گرامر سیکھنا کہ مجھے قرآن کے الفاظ اور معانی میں غور و فکر نصیب ہو جائے، مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے، یعنی اس کے بعد ترجمے سے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو موت کو یاد کرنا، قرآن کی آیات کی تلاوت اور ان میں غور و فکر کرنا، کثرت طاعات اور اللہ تعالیٰ کا کائناتی اور شرعی آیات اور نشانیوں پر نظر کرنا، یہ زمین و آسمان ہیں یا احکامات شرعی ہیں یا انسان خود ہے کہ اللہ نے کیسا اس کو بنایا ہے، ان چیزوں میں غور و فکر کرنا، اس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے نشانات واضح فرما دیے ہیں ان میں غور و فکر کرنا یا ان کو دیکھتے رہنا۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کی زیارت انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اور قرآن شریف کے الفاظ کی زیارت، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا ایمان کو بڑھاتا ہے۔ آسمان و زمین کے نظام کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ خوشگوار جو ماحول میں ایسی وہ مناظر، مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں چشمے ہیں، وادیاں ہیں، سبزہ ہے، وہاں کی خوبصورتی ہے جو قدرتی خوبصورتی ہے، فطری خوبصورتی ہے، اس کو دیکھنے سے ایمان انسان کا بڑھتا ہے، حلاوت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کی توجہ دھیان اللہ کی طرف جائے، اس سے انسان کی ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے اور ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے مزید 3 کام ذہن میں رکھیں، پھر بات کو ہم کنارے لگا رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے جس کو بھی کسی بھی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے متعلقہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک پھل سے محبت ہے تو آپ اس پھل سے محبت نہیں کریں گے بلکہ اس کا درخت بھی آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ ایسے درختوں کو لگانے کی کوشش بھی کریں گے کہ اللہ کرے میرے گھر میں درخت اگ گئے اور اس پہ یہ پھل لگے رہیں، تو اس کے متعلقہ کی محبت بھی انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے تو اس کے جو احکامات ہیں یا نبی علیہ السلام کی سنتیں انسان کے دل میں ان کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض مشائخ نے فرمایا تم دیکھو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو تمہیں اسلام اور اسلام کے طریقوں سے محبت ہے کہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے کہ نہیں۔ اگر تمہیں محبت ہے تو سمجھ لو اللہ کے رسول کی محبت ہے، نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت، نفسانی شہوانی محبت نہیں بلکہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت۔ اور نمبر 3، اسلام پر پختگی، یعنی اسلام پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، ڈاما ڈاؤن نہ ہونا، یہ نہیں کبھی وہ طریقہ کبھی یہ طریقہ، آگے پیچھے تو مسلمان ہے، جب شادی آتی تو سارے اسلام زندگی سے نکل جاتا ہے نا۔ بتائیں نا، جب ڈھول گھر میں آتا ہے یا جب گھر کے اندر میوزک بجتے ہیں تو وہاں اسلام کا کہاں جاتا ہے؟ پھر اس وقت ہم مسلمان کیوں نہیں رہتے؟
فوتگی ہوتی ہے تو بدعات و خرافات ہمارے گھر میں کیوں آ جاتی ہیں؟ فوتگی کے موقع پہ بدعات و خرافات. شریعت نے کہا تھا کہ جو ہے وہ وراثت تقسیم کرنی ہے، لیکن ہم وراثت تقسیم کرنے کے بجائے دیکھیں تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، یہ تین چیزیں سے انسان کو خاص طور پہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اور ان میں اگر کمال حاصل کرنا ہو، ایمان کی حلاوت میں کمال حاصل کرنا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمال حاصل کر لو. اس لیے امت کے اندر جتنے بھی لوگ ولایت کے اونچے مقام پر پہنچے ہیں، وہ اپنی ذاتی عبادات سے نہیں پہنچے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت سے پہنچے ہیں. اس کے لیے ہمیں تین کام کرنے ہوں گے. کتنے کام کرنے ہوں گے؟ نمبر 1، سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، یہ پہلا قدم ہے. نمبر 2، کسی اللہ والے سے بیعت کر کے اس سے اللہ کے رسول کی محبت سیکھنے کے لیے جو ذکر و اذکار بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. توبہ کرنی ہوگی، کسی اللہ والے سے بیعت کر کے ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کے رسول کا تعلق حاصل کرنا ہوگا، ان کے وظائف کو اپنانا ہوگا. نمبر 3، جس سے آپ نے بیعت کی ہے یا جو آپ کا شیخ صحبت ہے اس کی محبت حاصل کرنا اور عقیدت میں زندگی گزارنا. یہ پہلا قدم ہے اللہ کے رسول کی محبت کا. جب انسان کو اللہ کی محبت میں کمال حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے شیخ کی محبت میں کمال حاصل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال حاصل ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر جو مقصود اس کا وہ ملتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اور جب اللہ کے رسول کی محبت دل میں انگڑائی لیتی ہے تو انسان کے اعمال، انسان کا کردار، انسان کی عبادات، انسان کے معاملات، انسان کی حسن معاشرت اور انسان کے دیگر سارے زندگی کے شعبات زندگی جتنے بھی ہیں وہ سب میں نکھار آتا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے اور انسان قرب کے اعلیٰ منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ 2 حصے میں نے بیان کر دیے عقائد کے. کس کے بیان کر دیے؟ نمبر 1 عقائد کا تعلق جو ہمارے افکار کے ساتھ، اور پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیے تھے، اور اس مجلس میں میں نے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا اس کے بارے میں نے موٹی بات عرض کر دی. میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ان چیزوں کو اختیار کرنا جن سے ایمان بڑھتا ہے، ان چیزوں سے بچنا جس سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا یا اختیار کرنا، ان طاعات کو اختیار کرنا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنا اور بچنا جن چیزوں سے ایمان جو ہے وہ بوسیدہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جس سے انسان کی ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے. اور حلاوت بڑھنے کے 3 اسباب عرض کیے، اور پھر اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے بھی 3 اسباب عرض کیے. حلاوت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت مین کردار ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں کمال حاصل کرنا ہے تو 3 قدم اٹھانے ہوں گے. یعنی آپ کو تصوف و سلوک میں داخلہ لینا ہوگا، کسی خانقاہ والے درویش سے آپ کو رابطہ رکھنا ہوگا، کسی اللہ سکھانے والے کے آپ کا ہاتھ میں بیعت کرنی ہوگی، ان کی صحبت مسلسل اٹھانی ہوگی، سنگت اٹھانی ہوگی. اس کے بعد جا کے آپ کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کی محبت میں کمال حاصل کر سکیں گے. اب ہم جاتے ہیں عبادات کی طرف، اور یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کر کے میں بات سمیٹ دیتا ہوں. ہمارے اعمال میں سے ایک عمل ابھی ہم نے بیان کیا اختصار کے ساتھ. 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. کتنی چیزوں کا؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 نمبر 4 حسن معاشرت، نمبر 5 ذمہ داریاں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے ہم نے عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان، جن کا افکار کے ساتھ تعلق تھا اور جن کا ایمان کے ساتھ تعلق تھا. اور ایمان کا محل کیا ہے؟ دل. تو گویا دل کی حفاظت کرنا یہ اہم نقطہ ہے. اور اس کے بعد ہے عبادات کے بھی کئی حصے ہیں. پہلا حصہ جس کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے، اور اس کی ضرورت بھی سب لوگوں کو ہے، یعنی سب مسلمانوں کو ہے. عبادات میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کا تذکرہ کیا جائے گا وہ ہے طہارت. کیا چیز ہے بھائی؟ طہارت. طہارت کا مطلب کیا ہے؟
طہارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے زہر، جسم کو بھی، کپڑوں کو بھی، جگہ کو بھی، اپنے بستر کو بھی اور اپنے مکان کو بھی، اور جہاں پر خاص طور پہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں خاص طور پہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس مقام کا پاک ہونا. اس مکان کا کیا ہونا؟ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، ایک ہوتا ہے صاف ہونا. صاف ہونا میل گھٹے، دھول سے، داغ سے آپ اس کو صاف کر دیں. اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست ہے جو ان چیز کو ناپاکی کی طرف لے جاتی ہے، نجس کی طرف لے جاتی ہے، اس کو دھو دینا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا. لہذا طہارت جو ہے وہ ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے. ظاہری طہارت یہ ہے کہ انسان ظاہری نجاستوں سے پاکی حاصل کر لے، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنی فکروں کو پاک کر لے، عقیدے کو ٹھیک کر لے، ایمان کا قبلہ درست کر لے، اپنے دل میں اللہ کی محبت لے آئے، غیروں کی محبت نکال دے، اور اخلاق باطنیہ جو برے اخلاق ہیں ان اخلاق سے اپنے آپ کو پاکیزہ، یعنی تکبر سے، عجب سے، حسد سے، کینے سے، ریا سے، اس قسم کی چیزوں سے، باطنی گناہوں سے پاک کر لینا. یہ دو قسم ہیں، دو حصے ہیں طہارت کی. ایک حصہ ایمان کے ساتھ یعنی باطن کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک کا زہر. ہم زہر کو بیان کر رہے ہیں، یعنی شریعت کی وہ احکامات جن سے انسان کی عبادات مقبول ہوتی ہیں یا مردود ہوتی ہیں، اس کو سیکھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. سمجھ آ رہی؟ طہارت دو قسم پر ہوتی ہے. ایک کو چھوٹی طہارت آپ کہہ لیں، چھوٹا حدث کہہ لیں، اس سے پاکی حاصل کرنا. ایک کو بڑی طہارت کہہ لیں، جب بڑا حدث کہہ لیں، اس سے طہارت حاصل کرنا. مثال کے طور پر انسان بے وضو ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی ناپاکی ہے کہ انسان دوسرے بے وضو ہو جانے کے بعد وضو کر لے تو گویا انسان پاک ہو گیا. اور دوسرا جنابت کی حالت میں یا عورتوں کا حیض و نفاس کی حالت میں چلے جانا، اس سے جب پاکی نصیب ہو تو اس کو غسل کر لینے کے بعد انسان کو کہا جاتا ہے اس نے حد سے اکبر سے کیا کر لی؟ پاکی حاصل کر لی، یعنی اس نے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ طہارت کا مطلب ہے. سمجھ آ گیا؟ یعنی طہارت کا مطلب صرف نظافت نہیں ہے، صرف صفائی نہیں ہے، بلکہ طہارت کا مطلب پاکیزگی حاصل کرنا ہے، نجس شدہ چیزوں سے آزادی حاصل کرنا ہے. چنانچہ طہارت کے بارے میں شریعت مطہرہ نے فضائل بیان فرمائے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاف رہنا اور پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے. صاف پاک رہنا کیا ہے؟ یعنی آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی نظافت اور طہارت، اس کے طبی بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. صفائی ستھرائی سے انسان حفظان صحت میں بڑا بہترین جو ہے نا وہ آگے زندگی گزارتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے. ماحول معاشرے میں وہ جو ہے نا وہ جہاں پہ بھی صفائی کا خیال ہوگا وہاں بیماریاں نہیں پھیلیں گی. دیگر بہت سارے فوائد ہیں. بہرحال جو شخص بھی پاک ہونا چاہتا ہے اور طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ طہارت کے مسائل کو سیکھے. اب آنے والی مجالس میں انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کن نجاستوں سے کس طریقے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سیکھ کر دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ شاید بہت مشکل ہے، یہ تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے کہ یار گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی طرح کیسے؟ یہ نہیں، ہمیں بات سمجھ میں آگے تو کام آسان ہو جائے گا. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم نے سونے ہے اور اٹھنے ہے، سونے اٹھنے کو آپ سنت کے مطابق کر لیں، دین بن جائے گا. اور آج میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نہانا ہے، وضو کرنا ہے، پاک اور صاف رہنا ہے، اس کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، طہارت کا حصہ نصیب ہو جائے گا. سمجھنا ہے کہ کیا کرنا کیا ہے، سمجھ کے کوئی کام کریں گے، پھر نیت کر لیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا. دیکھو ہر بندہ ہاتھ منہ دھوتا ہے، ہاتھ منہ دھونے سے پہلے اگر اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کے خلال بھی کر لے، کلی کر کے مسواک کرے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لے، پھر منہ دھو لے، آدھا وضو تو یہاں تک ہو گیا. باقی دو چار کام رہ گئے، وہ یہ ہے کہ اس نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے تو کونوں سے تک دھو لے، سر کا مسح کر لے اور اپنے پاؤں دھو کے خلال کر لے، یہ پورا پاک ہو گیا. یعنی پاک اس نے ہونے ہیں. ہاتھ پاؤں دھونے عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، کونیاں چھوڑ دیتے ہیں اور مسح چھوڑ دیتے ہیں. دو کام کر لو آپ باوضو ہو گئے. مشکل تو نہیں ہے، کر رہے ہیں آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے کلی کی ہے، برش کیا ہے اور آپ نے چہرہ دھویا ہے، اس کے بعد ظاہر بات ہے آدھے بازو بھی آپ نے صاف کر لیے، چھینٹے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، نکلتے ہوئے آپ نے پاؤں بھی دھو لیے، وضو تو آپ کا ہو گیا. بس طہارت کی نیت کر لیں، میں اللہ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں یا پاکی کے لیے وضو کر رہا ہوں، کر رہی ہوں. اور اس کے بعد آپ جو ایک عمل رہ گیا ہمارا کونوں تک دھونے والا اور سر کے مسح والا، وہ کر لیں. اب آپ وضو ہو گئے، اللہ کا قرب آپ کو مل گیا. نہانا آپ نے ہے ہی، لیکن آپ نہاتے وقت یہ خیال کر لیں کوئی نجاست جسم پہ تو نہیں لگی ہوئی اور آپ نجاست والا کپڑا دوبارہ تو نہیں پہن رہے. آپ اس حصے کو دھو لیں، استنجا کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیں، روزہ ہے تو کلی کر لیں، ناک
ناک کی نرم ہڈی تک روزہ نہیں تو پانی پہنچا لیں، روزہ تو سادہ پانی جو ہے نا وہ ناک کے بانسوں تک پہنچا لیں، اس کے بعد وضو کر کے آپ پورے بدن کو اس طریقے سے دھو لیں کہ ایک بھی جگہ جو ہے نا وہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، آپ پاک ہو گئے۔ محض آپ جو ہے نا وہ پانی ڈالنے سے پاک نہیں ہوں گے، آپ کو نیت کرنا پڑے گی۔ نیت کرنے کے بعد صرف اتنا سا عمل کرنا ہوگا، غرارہ کرنا ہے، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا ہے اور پورا بدن اس طریقے سے دھو لینا خیال کے ساتھ کہ کہیں جگہ خشک نہ رہ گئی ہو۔ بغلوں کو ہاتھ مار لیں، ناک میں ہاتھ مار لیں، ناخن کے اندر کا جو حصہ ہے جو ظاہری حصہ ہے اس کو تھوڑا سا مسل لیں، کھلال کر لیں۔ کوئی بھی عورتیں ہیں تو اگر انہوں نے جس کو کوکا بولتے ہیں، کانٹا بولتے ہیں، زیور نما سی کوئی چیز پہن، اس میں سوراخ ہوتا ہے، کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں، ناکوں میں وہ ناک میں سوراخ ہوتا ہے، اس جگہوں کو پانی ڈال کے ہلا لیں، اندر پانی پہنچا دیں، پاک ہو گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور خدا نخواستہ پاک نہیں ہوئی اور آپ نے یہ اس میں بے احتیاطی برتی، آپ نے پانی بہا لیا اور جو ہے نا وہ بار بار پانی بہایا اور اس کے بعد آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی اور آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوئی، آپ کی جگہ خشک رہ گئی یا ناخن پالش لگی ہوئی تھی یا ایسی سخت چیز لگی ہوئی تھی جسم کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا، ناک میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ناک خشک رہ گئی، اب آپ بڑے خوبصورت بن کے پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ پاک نہیں ہیں اور ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں مسجد نہیں آ سکتے، ناپاکی کی حالت میں دیگر وہ عبادت جن کے لیے پاکی شرط ہے وہ آپ کی قبول نہیں ہوں گی۔ تھوڑی سی بس آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، وہ دین بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔